قرآن سے پوچھو جنت کیا ہے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ ہم نے جو جنتیں ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ اللہ سے ڈرنے کے لیے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے تو ہم اس کو ایک ایک نہیں دو دو دیں گے۔ اور فرمایا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، یہ جنتیں عدن ہیں، یعنی ایسی جنتیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ فرمایا لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان حور مقصورات فی الخیام، وہاں ہم نے ایسی حوریں تیار کر کے رکھی ہیں جن کو اب تک نہ کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی جن نے چھوا ہے، ایسی پاکیزہ تر حوریں، ایسا کہ حور مقصورات فی الخیام، کہ چھپا کے رکھے گئے موتیاں ہوں جو کہ خیمے کے اندر ابھی تک کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہو۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ وہاں کوئی شور و غپ ہوگا، نہ وہاں پر تمہارے لیے کوئی سر درد ہوگا، نہ وہاں پر تمہارے لیے کوئی بیماری ہوگی، نہ وہاں پر تمہارے لیے کوئی زندگی ٹلے گی۔ وہ جہاں جیسے داخل ہوں گے، یاد رکھیے وہی 33 سال کی عمر میں رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا شخص جوانی کے عین عمر پہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے پر جو عمر تھی اسی عمر پر اللہ داخل کرے گا، یعنی 3 سال، 33 سال کی عمر میں۔ اگر اس کے اندر اسے 33 کروڑ سال بھی بیت جائیں تو اس کی عمر 33 سال ہی رہے گی۔ وہاں وقت نہیں ٹریول کرے گا، وقت نہیں بیتے گا، وہاں کپڑے میلے نہیں ہوں گے، وہاں رینٹ اور اسی طرح غلاظت کی چیزیں نہیں ہوں گی، وہاں جو بھی ہوگا پاکیزہ تر ہوگا، اور پروٹوکول یوں ہوگا کہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، بڑے بڑے فرشتے غول در غول جماعت در جماعت پروٹوکول کے لیے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ یہ تو فرشتوں کا سلام ہوگا۔ پھر وہ موقع بھی آئے گا جنتیوں کو جو رب کریم خود سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہے تم سب پر رب رحیم کی طرف سے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین خود جنتیوں کو سلام کرے گا اور رب العالمین فرمائے گا کہ کیا چاہیے تمہیں؟ جنتی کہیں گے کہ اے اللہ کس کی کمی رہ گئی ہے، تو نے کیا نہیں دیا ہے، سب کچھ تو عطا کر دیا، اور کیا چاہیے؟ کہے گا کہ نہیں، بتاؤ کچھ اور چاہیے تو۔ جنتی کہیں گے کہ اے اللہ کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، جتنا کچھ بھی ہونا ہے انسان مانگ سکتا ہے وہ سب کچھ تو دے چکا ہے، مانگے تو کیا مانگے؟ فرمایا کہ ایک چیز ابھی نہیں دی ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ کون سی؟ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کہے گا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میری رضا کی سرٹیفکیٹ تمہیں نہیں ملی ہے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا، جو چاہے کرتے رہو، جو چاہے کرتے رہو، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے اہم ترین نعمت جنتی اسی کو جانیں گے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی، جو چاہے کرو اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ ابھی اسی خوشی میں رہیں گے، اعلان ہوگا کہ اب اتمام نعمت کے طور پر، یعنی یوں سمجھیے کہ تمام نعمتوں کا خلاصہ میں تمہیں دینے والا ہوں، کہ اس وقت تک ابھی رب العالمین کا دیدار اصلی طور پر نہ کر سکے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اب تم اللہ کا میرا دیدار کرو گے، اور اس ایک پردے کو بھی ہٹا دے گا جو ایک پردہ جنتیوں اور رب کے درمیان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب اپنا پردہ ہٹائے گا تو جنتیوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ جنت کے تمام نعمتیں رب کے دیدار کے مقابلے میں بیکار۔ ہاں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب میں ہم کو شامل کرتے۔ دیدار الہی سب سے بڑی نعمت ہے جو رب العالمین کرائے گا، اور جنتی اس مقام پر فردوس تو وہ ہے
جس کا اوپر اللہ تبارک و تعالی کا عرش ہوگا، آخری درجہ۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ ہاں، ہم عموماً بولتے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اعلیٰ تر مقام ہی جنت الفردوس ہے، کیوں نہ اس کا نام لے کے ہی مانگ لیا کریں کہ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر۔ دعائیں یوں کرو کہ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر، یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے 70 پردے ہیں، جو ایک پردہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہٹائے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں اس پردے کے جو نور ہیں اس نور سے کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دے گا، ایک پردہ 70 پردوں میں رب العالمین ہے جو نور کے حجابات ہیں، اس میں سے ایک پردہ بھی ہٹے گا یہ کائنات سہ نہیں سکے گی اور یہ کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ یہ آنکھیں اسی واسطے رب کو دیکھنے کے لائق نہیں ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں پا نہیں سکتی اس کو لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ ان آنکھوں کے ذریعے دنیا کے اندر دیدار بالکل ناممکن سی چیز ہے۔ رب اس وقت جو آنکھیں دے گا ان آنکھوں کے اندر وہ پاور ہوگا جو رب العالمین کو دیکھ سکیں گے، اور یہ اعلیٰ ترین نعمت جنت کی ہوگی، اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں۔ تو معلوم ہوا جتنے لوگ واہیات قسم کی بکواس اور واقعات جوڑ ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، باتیں کرتے ہیں، یہ صوفیہ وغیرہ، یاد رکھو نری جہالت اور جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ جنت کیسی ہے؟ فرمایا کہ ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، درمیان میں مسالہ مشک کا ہوگا، جسے مسک کہتے ہیں، مشک بھی کہتے ہیں اور مسک بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ مسالہ درمیان میں ہوگا، اور پلاسٹرنگ جو ہوگی، مٹی جو ہوگی وہ خوشبو سے تر رہے گی، اور نیچے زمین جو ہوگی وہ موتیوں سے ہوگی، دیواریں ایسی ہوں گی جو قواریر من فضہ قدروها تقدیرا ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا۔ قواریر ایسے ہوں گے چاندی کی میٹیریل، لیکن دیکھنے میں سونا ہوگی۔ کبھی تم نے سوچا ہے ایسا؟ ہاں، جو ہے تو آئینہ لیکن اصل میٹیریل چاندی۔ چاندی اتنی پاک صفاف ایسے بنے گی، چمکتی چمکتی چمکتی، دیکھنے کو لگے گا کہ آئینہ ہے، آئینہ، لیکن وہ آئینہ نہیں ہے، کیونکہ آئینے کا میٹیریل مادہ کیا ہے پتہ ہے؟ مٹی ہے، مٹی۔ یہ آئینے بنتے ہیں نا، یہ کس سے بنتے ہیں؟ اصل میں یہ پرٹیکولر ڈگری میں جب پکاتے ہیں مٹی کو تو آئینہ بنتا ہے، تو اس کا اصل مادہ جو ہے نا مٹی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، وہاں جس شیش محل کو میں تیار کروں گا تمہارے لیے وہ ہے قواریر من فضہ، وہ اصل میں چاندی کے قواریر آئینے ہوں گے، اور ان آئینوں کا سجا تمہارا محل ایسے ہوگا جب تم چاہو گے پوری جنت کے اعلیٰ ترین منازل کو تم دیکھ سکو گے، لیکن تمہیں کوئی دیکھنا چاہے گا تو نہیں دیکھ سکے گا۔ تو جب کہاں یہ قید نہیں ہے، جو چاہے تو جنت پرماننٹ آپ کے لیے، وہاں پر رب کا اعلان ہوگا ما تشتہیہ الانفس، جو چاہے کھاتے رہو، پیتے رہو، حتیٰ کہ دل جو چاہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پہ غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے ایک توفیق دے، ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم کو کیا پتا کہ کلام کیا ہے۔ رب کا قرآن پڑھو تو معلوم ہوگا نا جی۔ تو رب کہتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا دل چاہے گا، فرمایا کہ تمہارا نفس چاہے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے دل ہمیشہ اچھا ہی چاہتا ہے، نفس برا بھی چاہتا ہے۔ ہاں، نفس کے اندر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، شیطانی خیالات بھی آتے ہیں، اور عمومی طور پر عیش پرستی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نفس سے شروع ہوتی ہے۔ یہ پینا، وہ پینا، یہ کھانا، وہ کھانا۔ اللہ کہتا ہے وہاں نفس تمہارا ایسا میں دوں گا کہ تمہارا نفس جو چاہے گا ہم اس کو عطا کر دیں گے۔ شراب چاہیے، ہم خود دیں گے تمہیں۔
ہاں یہ کیٹیگری تو اتنی اعلیٰ ہے، وہاں تو شراب آپ کو جیسے مانگیں گے ہم دیں گے ہی. ہاں ختامہ مسک، ایسی شراب جس کے اندر مہر لگی ہوئی ہو، برانڈیڈ شراب. بعض لوگ ہوتے ہیں نا برانڈیڈ کے پیچھے ہوتے ہیں نا، بھائی ہم تو استعمال نہیں کرتے بھائی بغیر برانڈ کے. کیا برانڈ ہے یہ؟ ہم تو برانڈ کا پہنتے ہیں بھائی. تو اللہ کہتا ہے وہاں ہم شراب بھی لوکل نہیں دیں گے تمہیں، بڑی برانڈ کی شراب دیں گے. ختامہ مسک. ہاں ومزاجہ من تسنیم، اور اس کے اندر تسنیم کے چشمے کی آمیزش ہوگی. کبھی فرمایا کہ زنجبیل، ہم اس کے اندر ادرک شامل کریں گے. زنجبیل ادرک کو کہتے ہیں. ہاں وہ شراب ایسی ہوگی، اس شراب کے اندر ہم زنجبیل شامل کریں گے. ایسی شراب تمہیں دی جائے گی. اور کیسے دی جائے گی؟ تمہاری پسند کا اتنا لحاظ رکھا جائے گا کہ تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ایک جام لاؤ یا آدھی گلاس لاؤ یا 2 گلاس لاؤ، بلکہ فرشتے وہاں کے نوکر خود دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے، یا ان کو معلوم ہوگا کہ تمہیں کتنا چاہیے. ہاں قواریر من فضة قدروها تقدیرا، کہ برابر اندازہ کر کے رکھے ہوئے ہوں گے. تمہارا جی 2 گلاس کا چاہے گا تو 2 ہی گلاس ہوں گے، 1.5 گلاس کا چاہے گا تو 1.5 ہی گلاس ہوں گے. وہاں پر بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ لے آؤ تو وہ آ جائے گا. قدروها تقدیرا. اور یہ جو ہے نا یہ سب کیٹیگریز، لیکن اعلیٰ ترین کیٹیگریز کو رب کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یا رب ایک کیٹیگری وی آئی پی ایسی بھی ہوگی جو رب خود انہیں پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب انہیں پلائے گا شرابًا طہورا، پاکیزہ تر شراب. وہ کیا کیفیت ہوگی وہ جانتے نہیں، ان کا اعلیٰ پیمانہ اتنا ہوگا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہ ہے بدلہ جو تم دنیا کی زندگی میں مجھ سے ڈرتے ڈرتے گزارتے تھے، میری اطاعت میں رہتے تھے. تو میرے بھائیوں اصل یہ جنت ہے جسے پڑھ کے دیکھو. اس سے خطرناک ترین پہلو جہنم ہے، اسے بھی پڑھ کے دیکھو. یہ جہنم وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ڈالے جائیں گے مجرم، ڈالے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، ڈالے جائیں گے. لیکن جہنم اتنی مزور ہوگی، اتنی وسیع ہوگی، وہ بولے گی کہ نہیں بھری، نہیں بھری. اللہ پوچھے گا بھر گئی؟ بولے گی نہیں بھری. اور اے اللہ تیرے دشمن، اے اللہ تیرے نافرمان، تو ڈالتے جا. اور بہت جگہ ہے اللہ تعالیٰ پھینکے گا گروہ در دگو، لیکن جہنم ہے کہ بھرتی نظر نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ قاف میں یوم نقول لجہنم، یاد کرو اس وقت جب ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، بھر گئی. وتقول حل من مزید، جہنم بولے گی نہیں ہے کوئی اور. یہ وہ وقت ہوگا جو جوانوں کو بھی بوڑھا کر دے گا. جہنم دھاڑ رہی ہوگی. کلما القی فیہا فوج تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ گویا کہ اپنے غضب سے پھٹ پڑنے والی ہے. اور اللہ گروہ دردگو اٹھا کے پھینکے گا تو وہاں پر کھڑے داروغہ پوچھیں گے سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. وہاں کا جو افسر ہوگا وہ پوچھے گا کیا اللہ کے پاس سے کوئی ڈرانے والا تمہیں نہیں آیا تھا؟ الم یأتکم نذیر، کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ جی نبی نہیں آیا تھا تمہارے پاس، کتاب نہیں پہنچی تھی اللہ کی، پڑھ کے کیوں نہیں سدھرے کہ آج تم جہنم جا رہے ہو؟ اس وقت کیا جواب دیں گے وہ لوگ جو اللہ کے قرآن سے روگردانی کیے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ تو اللہ کہتا ہے کہیں گے بل جاءنا نذیر، قد جاءنا نذیر، آیا تھا، حقیقت تحقیق آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا. ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے کبھی اسے کھول کے سنا ہی نہیں، ہم نے تو صاف کہہ دیا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. اس کے بعد ہی یہ حجت ہونے کے بعد ہی اٹھا کے ایک ایک کو پھینکیں گے جہنم. اور جہنم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھری؟ نہیں بھری، نہیں بھری، نہیں. بخاری کی حدیث میں ہے کہ یہاں تک کہ اللہ اپنا قدم رکھے گا جہنم پر. اور کتنا لے گی بھائی؟
تب جا کے جہنم کہے گی کہ بھر گئی بھر گئی. اللہ کے قدم رکھنے پر جہنم سکڑ جائے گی اور کہے گی کہ بس 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 اب بھر گئی. تب کہیں جا کے جہنم کا منہ بند ہوگا کہ اتنی وسیع ہے جہنم. لیکن اس کے مقابلے میں کیا جنت چھوٹی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، جہنم سے بڑی جنت ہے، کیونکہ جہنم کے لہا 7 ابواب، 7 دروازے ہیں اور اس کے دروازے 8 ہیں. ایک دروازہ اور بڑا ہے اس کا. یہ جنت اتنی بڑی ہے کہ جنت عرضها السماوات والارض، آسمان اور زمین ملا کے اس کی چوڑائی ہے. ہمیشہ چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں چوڑائی ہی آسمان و زمین کے برابر ہے تو لمبائی کتنی بڑی ہوگی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ جنت جس میں رب العالمین نے یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں کہنے کے باوجود بھی آخری صفت کے اعتبار سے، امیجنیشن کے اعتبار سے فرماتا ہے حدیث کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے مخلص بندوں کے لیے جو جنت تیار کر کے رکھی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. فرمایا کہ دیکھو یہ سب کچھ جو کچھ میں نے قرآن اور حدیث میں بیان کیا پھر بھی تمہارے نگاہ اور سوچ میں پوری نہیں آ سکتی. ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اس جنت کو. جتنا کچھ بیان کیا ہے اس کا 1% 2% ہے. جنت اس سے بھی بڑی خوبصورت ترین جگہ ہے. اس لیے فرمایا آخری میں کہ ما لا عین رأت، کوئی آنکھ نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے صحیح نہیں سنا. حقیقت کیا ہے اس کی پوری؟ ہاں، وما خطر علی قلب بشر، اور کسی دل کے اندر اس کا پورا کیفیت، پوری امیجنیشن، پورا خاکہ آیا ہی نہیں، کیونکہ جو کچھ بھی بیان کیا اس کا 1% 2% ہے، اور بقیہ تبھی احساس ہوگا جب اس میں داخل ہو کے دیکھیں گے. ہاں، یہ جنت میں نے ایک مختصر سے 5-10 منٹ میں جو بیان کیا، میرے بھائیوں سنو، اس کے لیے کون سا دل نہ مچلے گا؟ کون بدبخت چاہے گا کہ اس میں داخل نہ ہوں؟ کون چاہے گا کہ مجھے نہیں چاہیے جنت؟ بیٹھنے والا کوئی بندہ ایسا ہے جو ایک ڈکلیئر کرے کہ نہیں بھائی مجھے یہاں پر ہی بہت کچھ زیادہ پراپرٹیز ہیں اور بہت آرام کی زندگی ہے، کار ہے، اس واسطے مجھے جنت کی کوئی خواہش نہیں؟ کوئی ہے بدبخت؟ تو جب یہ چیز آپ کو معلوم ہو گئی کہ یہ ایسا مقام ہے جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا اور اس کا کوئی اصل ترین خاکہ ابھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا، تو ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کی وہ کوشش کرے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، بھاگنے والا، سبقت کرنے والا، کوشش کرنے والا، جدوجہد کرنے والا ضرور اس کے لیے کوشش کرے، خاموشی سے نہیں بیٹھ جائے، کیونکہ یہ ایسے ہی ملنے والی نہیں ہے، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑیں گی. ہاں، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ من پسند زندگی اپنی گزاریں ٹھٹے مذاق میں ادھر ادھر چائے خانوں میں بیٹھ کر، اور اللہ کہے کہ یہ تو میرے بندے ہیں پورے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، سب کے سب داخل ہو جاؤ. نہیں، اس کے صفات کو اپنانا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا.